بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے۔ متعدد آیات اگر آپ قرآن پر غور کریں اس معنی کی آتی ہیں: وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ ہم نے نہیں دی، اللہ نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، معجزات بھیجتا ہے، تاکہ میرے بندے مان جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ لیکن جو ناشکری کرے، لیکن جو ناقدری کرے، جو انکار کرے، جو اپوز کرے، جو غفلت کرے، جو قدر نہ کرے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو تکبر کرے، بڑا بنے، نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر شدید قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، درخت جل چکے، پودے جل چکے، جانور مر چکے، حالت خراب ہو، اس وقت جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی ہدایت کی ہر وقت اتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہدایت مل گئی اور بارش نہ ملی تو مر جائیں گے، مگر جنت میں جائیں گے۔ اور اگر بارشیں ملیں اور ریل پیل ہوئی اور ہدایت نہ ملی تو 4 دن اچھے گزار لیں گے اور آخرت جہنم میں جائیں گے، علیہ باللہ۔ تو ہدایت کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ہر شخص کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے سارے سامان بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے، جو آتا ہے پھر اس کو اللہ دیتا چلا جاتا ہے، جو اور آتا ہے اللہ اس کو اور دیتا چلا جاتا ہے، جو اور آتا ہے اللہ اس کو اور دیتا چلا جاتا ہے، اور جو جس کی سوئی رک جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی روک دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت کی طرف آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جو رک جاتا ہے کس وجہ سے؟ اللہ اکبر، کوئی شوہر کی وجہ سے، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی باپ کی وجہ سے، کوئی قرین کی وجہ سے، کوئی ماحول کی وجہ سے، کوئی اپنے دل میں شیطان رکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہاں سٹاپ لگا دیتا ہے۔ اور جب اس پر قرآن پڑھا جائے،
درس دیا جائے، اس کو بات سمجھ آ جائے اور وہ گرم لوہے پہ چوٹ نہ لگائے اور دیکھیں گے وہ الٹا درس دینے والے کو نمبر دینے لگ جاتا ہے، کتنے نمبر کا درس تھا، کیسا؟ دوسرا کہتا ہے وہ 80، مطلب 100 نمبر۔ اگر اس کو 80 نہیں آئی تو کہتا ہے نہیں مزہ نہیں آیا، مطلب 80 نمبر، 50 نمبر، 40 نمبر۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شاگرد استاد کو نمبر دے؟ کبھی آپ نے دیکھا جاہل عالم کو نمبر دے؟ جب نیت یہ ہو تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ سارا قرآن پڑھ جاؤ، علماء بڑے سے بڑے آ کے خطبے ارشاد فرما جائیں اور جناب درس دروس ڈیلی آ جا رہے ہیں، مگر نہ عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی ہے، نہ عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی ہے۔ سال بدل گیا، اگلا سال بدل گیا، اگلا سال بدل گیا، رمضان آیا بیچارہ ہو گیا، پرواہ نہیں کسی، کچھ فرق نہیں ہوتا۔ رمضان آ کر چلے جانے کا کچھ فرق نہیں ہوتا۔ جو شخص شعبان میں بے نماز تھا وہ شوال میں بھی بے نماز ہوگا، کچھ فرق نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بدبختی ہے، بہت بدبختی ہے، بڑی معلومی ہے، یہ رب کی بہت بڑی ناراضگی ہے کہ تجھ پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ حد نہیں ہو گئی؟ ایک آیت لائف چینجنگ ہو جاتی ہے، ایک آیت۔ کوئی ضرورت نہیں لمبے لمبے قرآن پڑھنے کی، درس و دروس کی اور لمبے خطبوں کی۔ اگر سمجھنا ہو، اگر عمل کرنا ہو، اگر بدلنا ہو، اگر بچنا ہو، ایک آیت کافی ہو جاتی ہے۔ فضیل بن عیاض یہ عراق کے علاقے کا بہت بڑا ڈکیٹ تھا، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا، پیسے چوری کر لیتا، راستے روک کر لوگوں کی جیبیں خالی کر لیتا۔ رات کے آخری پہر کسی کے گھر میں گھسا تو وہ آدمی تہجد پڑھ رہا ہے اور سورہ الحدید کی اس آیت پر پہنچا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ وہ رب کا قرآن سن کر ڈر جائیں؟ رب کا ذکر سن کر جو آسمان سے آیا ہے ڈر جائیں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ جیسے وہ داخل ہوا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس کو یوں لگا جیسے مجھے کہہ رہا ہے کہ فضیل وہ وقت نہیں آیا کہ تو رب کا قرآن سن کے ڈر جائے۔ بے ساختہ جواب دیتا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا، واپس ہو گیا، الٹے پاؤں واپس جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور یہ جملہ دہراتا جا رہا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر جا کر اس نے ایسی توبہ کی، علاقہ چھوڑ کر حرم پاک چلا گیا، وہاں جا کر اتنی رب کی عبادت کی کہ ہارون الرشید بھی اس کے پاس جا کر نصیحت طلب کیا کرتا تھا، اور آج اس کو لوگ فضیل بن عیاض کے نام سے نہیں جانتے، آج لوگ اس کو عابد الحرمین کے نام سے جانتے۔ ایک آیت کافی ہو جاتی ہے۔ جب اس کے آگے انسان اپنا نام لکھ لے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، یہ سمجھے گے تو ساتھ والوں کی مسجد کا رد ہو رہا ہے، میرے لیے کوئی درس ہے ہی نہیں، تو پھر بھائیوں بڑے بڑے علماء آ کے سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔
مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، درس دیتے ہیں، پھر لوگ گھر لے جاتے ہیں کہ کھانا کھا لو، اور پچھلے سال بھی اسی گھر میں آئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی نہیں آئے تھے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ماشاء اللہ یہاں حافظ صاحب بھی آئے تھے، یہاں علامہ صاحب بھی آئے تھے، یہ اسی کرسی پہ بیٹھے تھے، میں اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار اتنے لمبے تو نے ہضم کر لیے اور تیری ناقل بدلی نہ شکل بدلی۔ تو بھائیوں بہت المیہ ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو اس نیت سے نہیں سنتے، اور خاص طور سے جو ہماری جماعت ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں بخشے بخشوائے ہیں، توحید ہم نے اپنا لی، شرک ہم نے چھوڑ دیا، عقیدہ ہمارا پتھر پہ لکیر ہے، اب اللہ نے ہمیں بھی جنت نہیں دینی تو پھر بندے نہیں ملیں گے آپ کو جنت کے لیے۔ ہمیں مزید اصلاح کی کیا ضرورت ہے اپنی؟ ہم سے زیادہ اصلاح کس کی ہوگی؟ ہم تو رب کی جماعت ہے بھائی۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم رب کے بیٹے ہیں، رب کے محبوب ہیں، لا تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں آگ نہیں لگے گی، اگر لگی بھی تو چند دن کی بات ہوگی، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اس قدر رب کے عذاب سے بے خوفی اچھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ میرے ساتھ دو نوجوان گئے مکہ، ایک ہی کمرے میں ہم رہ رہے تھے، دونوں بیچارے داڑھی چھیلتے تھے روزانہ، تو خیر عمرہ کیا، واپس آئے، پھر روزانہ حرم پاک میں نمازیں پڑھتے تھے، ہفتہ ایک وہاں رہے، اب پروگرام بنا کے مدینے جا کر واپس آتے ہیں، تو واپسی پر پھر عمرہ کر لیں گے۔ تو وہ ایک مجھے کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ دوسرے عمرے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ والحج الی الحج کفارات لما بینہما، عمرہ عمرے تک، حج حج تک، بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے غور سوال کر دیا، کہتے ہیں عمرہ کر کے ہم حرم میں رہتے ہیں، ادھر ہی نماز پڑھ کے آئے، سونے کے لیے کمرے میں آتے ہیں، پھر حرم میں رہتے ہیں، اللہ اللہ قرآن کی، تو کون سا گناہ ہمارا عمرہ معاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ تم داڑھی چھیلتے ہو، یہ ثواب کا کام ہے؟ ہاں۔ تو یوں لگا جیسے ان کو میرے بتانے سے پتہ چلا کہ وہ یہ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم کرتے ہیں۔ یعنی انسان گناہ کر کر کے نا ہضم کرنے کے عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او میرے شاگردوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو، ہی اصغر فی اعینکم من الشعر، یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں، تمہیں نظر ہی نہیں آتے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، عہد نبوت میں ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور تم ان کو بال سے باریک سمجھتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منبر پر تشریف لائے، کہا آمین، پوچھنے پر بتایا جبریل امین آئے تھے، کہہ رہے تھے جس کی زندگی میں رمضان آ کر چلا جائے اور اس کے گناہ باقی رہیں، اللہ کرے وہ دلیل ہو جائے۔ جبریل امین اپنی مرضی سے نہیں آتے،
اس کا مطلب ذلیل کرنے کا پروگرام رب کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں. تو اب رب بھی، رسول بھی، جبریل بھی، اس سے بڑا کون ہوگا؟ یہ سب چاہ رہے ہیں کہ بندہ ذلیل ہو جائے، جو رمضان گزرے مگر وہ گناہ اس کے باقی ہو. بہت خطرناک بات. ہم پھنس گئے، ہم پھنس گئے. بھائی رمضان نہیں آتا تو گناہ گار تو ہم تھے ہی، کم از کم یہ بد دعا تو نہیں تھی نا. اب تو ہم پھنس گئے. اب تو ہمیں چاروں ناچار گناہ معاف کروانے ہی پڑیں گے، ورنہ پہلے مزے سے بھی جاؤ گے. پہلے گناہ گار تھے، اب اوپر سے جبریل امین کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. بڑی خطرناک بات ہے. تو پھر ضروری ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ رمضان گیم چینجر بن جائے، یہ رمضان لائف چینجر بن جائے. پتہ چلے رمضان سے پہلے ہم کسی اور طرح کے تھے، رمضان کے بعد ہم کہیں اور طرح کے ہو گئے. صاف پتہ چلے کہ رمضان گزرا ہے. کوئی بھی بیماری ہو اس کا ٹیسٹ میں آ جاتی ہے، اس کو یہ بیماری ہے. پھر ڈاکٹر اس کو علاج دیتا ہے، علاج کے بعد پھر ٹیسٹ کرواتا ہے کہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بیماری باقی ہے یا نہیں باقی. بیماری سے پہلے، کورس سے پہلے اور کورس کے بعد ہمیشہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور دونوں ٹیسٹوں کو کمپیئر کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے بیماری ہے یا نہیں ہے. ہمارے بھی شعبان اور شوال کا ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ بیماری ہے یا نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چلتا جی معافی تو مانگی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کی زندگی شعبان اور شوال میں بہت فرق ہوا تو مطلب رمضان نے فائدہ دیا ہے اور اللہ نے ہدایت دے دی ہے. اور اگر فرق نہیں ہے تو مطلب کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو. اگر رمضان آ کر چلا گیا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خبردار، جس کے رمضان میں دنیا میں فائدہ نہ دیا اس کے رمضان میں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیا. ایسے ہی نہ خواہ خواہ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی. رب ذوالجلال کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات اس نے صاف صاف کہی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے شریعت اسلامیہ کی مخالفت قول اور عمل میں نہ چھوڑی، یعنی گناہ نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے اپنے آپ کو سمجھ بڑے نیک ہو گئے. ہم لا محالہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو اپنے سے کمتر ہی سمجھتے ہیں نا. کیوں بھائی؟ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور اگر ہمارا روزہ بھی خالی خولی ہوا تو ہم اس طرح کے ہوں گے جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑ دیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نہ چھوڑیں تب بھی معافی مل جائے گی؟ ہاں، اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ نافرمان ہو، باپ کی گستاخی کرتا ہو، اور پھر آ جائے معذرت کرنے کے لیے، سوری کرنے کے لیے، اور آ کر کہے ابا میں نے بڑی غلطیاں کی، مجھے معاف کر دے، اور ساتھ گالی دے کر پھر کہے ابا مجھے معاف کر دے، پھر گالی دے کر کہے ابا مجھے معاف کر دے. ہاں، کیسا لگے گا؟
کیا کہو گے اس کو؟ کیا کہو گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈگر نہ بدلیں، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی. اس طرح تھوڑے ہوتا ہے. یہ پاگل پن ہے، یہ تو مذاق ہے. میں نہ چھوڑوں تو معاف کر دے، میں نہ چھوڑوں تو معاف کر دے. یہ عقل مندی ہے. میں نہ بدلوں تو معاف کر دے، اس طرح تھوڑے ہوتا ہے. تو عقل کر رہا ہے، تو چھوڑ گناہ کو، پھر آ کر معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا. مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پیچھے جناب ناخن چبا رہا ہے، آمین آمین. کیا مذاق ہے یہ؟ اور رب تو آپ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن. غافل دل، کھیلنے والا دل، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے. تو سنجیدہ ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں تو کتنے خطرناک موڑ پہ بیٹھا ہے. تیری کیفیت کیا ہے؟ 50 دن پہ FIR ہیں، رب کی پولیس تیرے پیچھے پیچھے ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائیو، یہ رمضان تھوڑا ہٹ کر ہو جائے، کچھ ایسا کر گزرو کہ پتہ چلے کہ میں نے رمضان کا کورس لیا ہے. اللہ اکبر. کئی لوگ روتے ہیں، کوئی ظلم کا قصہ سن کر روتے ہیں. کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کسی غریب کو دیکھ کر. کوئی کربلا کا واقعہ سن کر روتا ہے. کوئی دعائے قنوت میں رو دیتا ہے. آنسو تو اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ان آنسوؤں کا بتاتا ہوں جن کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہے. کوشش کریں گے؟ ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جو شخص اکیلا بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے، رب کی قوت اور پکڑ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرتا ہے، اور پھر توبہ کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو آ جاتے ہیں. اکیلا بیٹھ کر، یا اوپر کو کپڑا ڈال لے، یا الگ بیٹھ جائے، یا بتی بجھا لے، اکیلا بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور توبہ کرے، رب کی پکڑ اور عظمت کو یاد کرے، اور اس کی آنکھ سے 2 آنسو آ جائیں. ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ 2 آنسوؤں والا اللہ کے عرش کے سائے میں. بڑے قیمتی ہیں، اور یہ کتنے آسان نہیں ہے، اتنے آسان نہیں ہے. دیکھا دیکھی رونا وہ مراد نہیں ہے، دیکھا دیکھی رونا مراد نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کر رونا ہے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے رونا ہے. انشاءاللہ وہ آنسو اس جہان کو بھی بدل دیں گے، اس جہان کو بھی بدل دیں گے. یہ رمضان کا ٹارگٹ ہے، گناہوں کی معافی، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر 11 مہینے ہم شیطان سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ بھائی جو رمضان میں نماز پڑھنے آئے ہیں وہ خصوصی توجہ کریں، محنت کریں. ہیں تو وہ رب کے، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آپ کو باندھ دیا گیا ہے تو ادھر آ گئے ہیں. ایسا کچھ کر گزرو کہ رمضان گزرنے کے باوجود
शैतान के छूटने के बावजूद आपके हाथ में रोज़े की ऐसी ढाल हो, तक़वे की ऐसी ढाल हो, तौबा की ऐसी ढाल हो कि 11 महीने उसका मुकाबला कर सको और मुस्तकिल रब वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।